أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بالصخور يدون عرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقادمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سلسلہ مجالس 1446 ہجری کا غم سے ڈوبا ہوا عشرہ کہ جب محرم کا آغاز ہوتا ہے عزا خانے سج جاتے ہیں، فرش عزا بچھ جاتا ہے اور ہر طرف سے عزاداری، تعزیت، تسلیت، مظلوم کے اس پیغام کو، کے نام کو، ان کی عزاداری کو اور اس پیغام توحید کو، پیغام عدالت کو، پیغام نبوت کو، پیغام ولایت کو، پیغام معاد کو، اخلاقیات کے پیغام کو، معاملات کے پیغام کو، عبادت کے پیغام کو
پرسہ دینے کے لیے عزادار جمع ہو جاتے ہیں. 1000 سے زیادہ یہ سلسلہ جو عبادت کا ہے، عزاداری کا ہے، اور اس عزاداری کے تقریباً 14 صدیاں ہونے کی ہیں. جون دن گزر رہا ہے، درخشانی زیادہ ہو رہی ہے، نورانیت زیادہ ہو رہی ہے، چمک زیادہ پیدا ہو رہی ہے، شان عزاداری میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. آج کی اس عزاداری میں جو 14 صدیوں کے قریب عزادار شامل تھے، آج وہ اس عزاداری میں، اس کے ثواب میں، اس کی عبادت میں وہ شامل ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جنہوں نے اس عزاداری سید الشہداء کے لیے جس انداز کے ساتھ بھی اہتمام کیا ہے، دام درہم سخن 61 ہجری سے لے کر آج تک 1446ویں ہجری ہو چکی ہے. اس میں جس نے بھی عشروں کا اہتمام کیا، مجالس کا اہتمام کیا، باہر گاؤں میں عزاداری کا اہتمام کیا، گھروں میں عزاداری کا اہتمام کیا، اللہ اس عزاداری کا اجر انہیں پہنچائے اور انہیں اس فیض میں شامل فرمائے. وہ بانیان، وہ عزادار، وہ ہمت کرنے والے، وہ جذبے رکھنے والے، وہ مصیبتیں اٹھانے والے، وہ عزادار کہ جن کے جو گھروں سے بے گھر ہوئے، در بدر ہوئے، جن کے پانی کو بند کیا گیا، جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، اور جو عزاداری کے سلسلے میں مصیبتیں، اس ولایت کے سلسلے میں جنہوں نے مصیبتیں برداشت کی، یا اللہ ان عشروں کے ثواب میں بھی انہیں شامل فرما. وہ کہ جنہیں کوئی ولی نہیں، کوئی وارث نہیں، انہیں اس عزاداری میں شامل فرما. اس وجہ سے کہ عزاداری کا جو تعلق ہے کسی قوم کے ساتھ نہیں، کسی ملت کے ساتھ نہیں، کسی خاص فرقے کے ساتھ نہیں، کسی خاص سیکٹ کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر باضمیر اور عدل اور عدالت چاہنے والا شخص عزادار امام حسین ہے. اس عزاداری کو ہم پرسہ دے رہے ہیں ان کی مادر گرامی کو کہ جنہوں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، ان کے بابا کو کہ جو مظلوم کائنات ہیں، جن کے زیارت کے سلسلے میں بھی آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، سب سے زیادہ صبر کرنے والے. مولا اور آقا کی بارگاہ میں ہم نے پرسہ پیش کرنا ہے، حضور کی خدمت میں ہم نے پرسہ پیش کرنا ہے. جو خود عزادار ہے، 20 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں حضور سید الشہداء کی عزاداری کرتے، مصیبت پڑھتے، عزا کرتے، صحابی دیکھ کے روتے، کبھی گردن پہ بوسے دیتے، کبھی پشت پہ بوسے دیتے، کبھی سینے پہ بوسے دیتے. صحابی کہتے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے تھے اقبل مواضع السیوف، یہ میں ان جگہ پہ بوسے دے رہا ہوں جہاں پہ تیر لگیں گے، جہاں پہ تلواریں لگیں گی، جہاں پہ پتھر لگیں گے. صحابی بھی روتے تھے. ام المومنین والمومنات رویا کرتی تھی، ان کے سامنے بھی مصائب پڑھتے تھے سید الشہداء کے امام حسین علیہ السلام. لہذا امام حسین کی عزاداری کرنا سنت مصطفیٰ ہے،
سنت مرتضیٰ ہے، سنت فاطمہ الزہرا ہے، سنت معصومین ہے، سنت صحابہ ہے۔ آج پرسہ پیش کرنا ہے زمانے کے امام کو، امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف، جو ہر روز روتے ہیں اپنے بابا کی عزاداری میں اور کہتے ہیں کہ بابا آپ پہ تو دن بھی روتا ہے، آپ پہ تو رات بھی روتی ہے۔ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، بابا دنیا والے پانی کی آنسو روتے ہیں، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءً، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءً، یعنی میں اس طرح دم میں تجھ پہ خون کے آنسو روتا ہوں۔ دنیا والے پانی کی آنسو سے روتے ہیں، میں تجھ پہ خون روتا ہوں۔ کیا ہو گیا زمانے نے مجھے پیچھے رکھ دیا؟ بابا آپ کی یاد تو صبح و شام ہے، یہ صبح بھی آپ پہ روتی ہے، یہ رات بھی آپ پہ روتی ہے۔ اپنے مولا اور آقا امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں بھی پرسہ دینا ہے، معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ دینا ہے، زمانے کے اولیاء ان کی بارگاہ میں بھی پرسہ دینا ہے، انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی پرسہ دینا ہے، اس وجہ سے کہ ہر نبی امام حسین پہ روئے۔ جب نام حسین آتا تھا، نام حسین آتا تھا، اللہ سے پوچھتے تھے یا اللہ اس نام میں کیا ہے، تو نے اس نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارا دل غمزدہ ہو جاتا ہے، ہمارا رونے کو جی چاہتا ہے، عزاداری کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس نام میں بقا ہے، اس نام میں ماتم ہے، اس نام میں عزاداری ہے، اس نام میں تڑپ ہے، اس نام میں جذبہ ہے۔ نام حسینی استقامت ہے، نام حسینی قیام ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی، ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، تم دکھی ہو گئے ہو نام حسین لے کے۔ اگر آدم اپنی توبہ کے سلسلے میں کہتے ہیں یا اللہ میں نے واسطہ دیے، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطر، یا قدیم الاحسان بحق الحسن۔ جب امام حسین کا نام آتا ہے دل غمگین ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا ہے، یہ میرے حبیب ان کا نواسا ہے۔ 3 دن کا تشنہ پیاسا کربلا کے لک و دک صحرا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ حضور نے بارہا اپنے بیٹے امام حسین کے سلسلے میں ام المومنین والمومنات سے تاکید کرتے تھے، فرماتے تھے مسلسل تاکید ہے، مسلسل تاکید ہے۔ ایک دفعہ سنی شیعہ نے اس روایت کو لکھا، کچھ تھکان محسوس کر رہے تو فرمایا ام سلمہ تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، کسی کو بھی مخل نہیں ہونے دینا۔ ایسے میں امام حسین آتے ہیں، کہتے ہیں اماں مجھے نانا سے ملنا ہے۔ کہا کہ آپ نے نانا نے تو کہا ہے کہ کہا مجھے بھی کہا ہے۔ ایسے میں اندر سے آواز آئی ام سلمہ میں نے حسین کے لیے تو نہیں کہا تھا،
اس کے بعد اپنے سینے کے ساتھ لگایا. تھوڑی دیر کہتے ہیں حضرت سلمہ ام المومنین والمومنات کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے. حضور زار و قطار رو رہے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں, بلند آواز سے رو رہے ہیں. بلند آواز سے رونا بھی سنت مصطفیٰ ہے. امام حسین پہ گریہ کرنا سنت مصطفیٰ ہے. مسلمان ہے نا, ہم بہت ساری سنتیں اسے اپنے دامن میں لیتے ہیں اور ثواب سمجھ کے انجام دیتے ہیں. امام حسین پہ رونا بھی سنت پیغمبر اسلام ہے. کہتے میں نے دروازہ کھولا, میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا زور سے رو رہے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے مجھے آ کے کہا کہ جس بچے کے ساتھ آپ اتنا پیار کر رہے ہیں, آپ کی یہ امت کربلا کے اس صحرا میں تپتی ریت کے اوپر 3 دن کا تشنا پیاسا ذبح کر دے گی. اور مجھے خاک کربلا کی دے کر گئے, یہ شیشی رکھ لیں آپ. میں سمجھا جب دیکھنا, جب یہ شیشی خون بن جائے سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا. ہر دم بتاتے تھے, عزاداری سید الشہداء کی اہمیت کو بتاتے. ظاہر ہے اس عشرہ کی استقبال کی مجلس ہے اور تمہیدی ہے, اس وجہ سے کہ عزا کا دنیا والے سال کے آنے کا آغاز خوشیوں سے کرتے ہیں. ہم حسینی ہیں, اپنے سال کا آغاز عزاداری امام حسین سے کرتے ہیں. خوشیوں میں اور عزا میں فرق ہوتا ہے. خوشی میں سارے شامل ہوتے رہتے ہیں, اپنے بھی آتے ہیں, دوسرے بھی آتے ہیں, سارے آتے رہتے ہیں. لیکن غم کے عالم میں, دکھی کے عالم میں, عزاداری کی صورت میں, عزا میں ہر ایک نہیں آتا ہے, عزا میں اپنے ہی آتے ہیں. ہم عزاداری سید الشہداء میں, اس عزاداری کو ہر ایک نہیں مناتا ہے. اس عزاداری کو وہی مناتا ہے کہ جو اپنے ہیں, جن کا تعلق پیغمبر اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ آتے ہیں. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جب پوچھتے تھے, بہت زیادہ اجر, بہت زیادہ ثواب. من بکا علی الحسین ہو ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. حضور فرماتے ہیں جو میرے حسین پہ روئے گا, میرے حسین پہ رلائے گا. من بکا او ابکا او تباکا, جو میرے حسین پہ روئے, میرے حسین پہ رلائے, میرے حسین پہ رونے کی شکل بنائے, اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے. اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے امام حسین پہ رونے سے. اس وجہ سے کہ یہ آنسو مقدر والوں کو نصیب ہوتے ہیں. ہر ایک میں یہ مقدر نہیں بنتا ہے. یہ آنسو تقدیر سازی کا ذریعہ بنا کرتے ہیں. سید الشہداء کی محبت میں, ولا میں, ان کی عزاداری میں کیوں فرمایا گیا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے
جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کے دل میں محبت حسین کو جاگزین کر دیتا ہے. محبت حسین اس میں آ جاتی. جب اللہ ارادہ کرتا ہے نا کسی کی تقدیر سازی کا، اس کے مقدر بنانے کا، اس کی سعادت کا انتظام جب اللہ چاہتا ہے، اس کے دل میں محبت حسین کو نچھاور کر دیتا ہے. یہ دلوں میں محبت جو آتی ہے یہ اپنی نہیں ہے، یہ الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ مقدر والوں کو ملا کرتی. ہر دل میں محبت حسین نہیں آ سکتی. محبت حسین ارادہ پروردگار ہے، یہ مشیت الہی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے ارادے صلاحیتوں کے بغیر تو نہیں ہوتے نا. جس میں صلاحیت ہوتی ہے اللہ اسی میں ارادہ کرتا ہے، جس میں قابلیت ہوتی ہے اللہ وہیں پہ ارادہ کرتا ہے. یہ اللہ کا ارادہ بغیر سنجش کے نہیں ہوتا ہے، بغیر قابلیت کے نہیں ہوتا ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے بعض کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے. محبت حسینی وہ والدین کہ جنہوں نے رو رو کر دعائیں کی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، یا اللہ ہماری نسل سے عزادار حسین پیدا کر. ان کی دعاؤں کی قبولیت کے صدقے میں اللہ ان کی قابلیت بڑھا دیتا ہے. نسلوں میں آئندہ عزادار حسین بن جاتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت حسینی آ جاتی ہے. یاد رکھو ہمیشہ، سید الشہداء کی محبت بغیر قابلیت کے نہیں آتی ہے، بغیر صلاحیت کے نہیں آتی ہے. اپنے آپ کو قابل بنانا پڑتا ہے، اپنے اندر استعداد پیدا کرنی پڑتی ہے. کئی دفعہ واسطوں کے ذریعے اللہ کو بھی واسطے دے. ہمارے پاس واسطوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وسیلے ایسے ہیں کہ جن وسیلوں کو یاد کر کے انبیاء کی ترک اولا معاف ہوتا ہے، ان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں. واسطہ اگر دے دیں، حضور کا واسطہ دے دیں، حضرت کا واسطہ دے دیں، امیر المومنین کی مظلومیت کا واسطہ دے دیں، پہلو شکست ماں کا واسطہ دے دیں، اللہ قابلیت پیدا کر دیتا ہے. اتنا قریب آتا ہے، قریب. یہ قرب اور وصال کی جو منزل آتی ہے صلاحیتوں کے ساتھ آتی ہے. یہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. صلاحیتیں ایسی پیدا ہوتی ہیں. بعض اگر وہ صلاحیت نہیں ہے، جو کچھ مرضی یہ کرتے رہیں، وہ یہی رونا کہ جسے حضور روتے رہے ہیں اسی کو بدعت شمار کر دے گا. اس وجہ سے کہ اس دل میں محبت حسین آ ہی نہیں سکتی، چونکہ اللہ نے ارادہ نہیں کیا. اللہ کا ارادہ صلاحیتوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ قابلیتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ استعداد کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس میں استعداد ہی نہیں ہے، قابلیت ہی نہیں ہے، لیاقت ہی نہیں ہے. اللہ کیسے اس دل میں کہ اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کی بھلائی کا، اللہ جب ارادہ کرتا ہے بھلائی کا تو اس کے دل میں محبت حسین کو جاگزین کرتی ہے. محبت حسین کا آ جانا یہ خیر الہی ہے، ارادہ پروردگار. ایسا ارادہ اللہ نے قیامت تک کے لیے جو نظام ہے، قیامت تک کے لیے نظام اللہ نے، ہدایت کا نظام سید الشہداء کے ساتھ جڑا ہوا ہے، امام حسین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں ہے نا کہ
جتنی مصیبتیں قدم قدم کے اوپر انسان کو حج کا ثواب ملتا ہے جب ایک شخص کربلا کی طرف جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے وہ لمحات کے جو موت کی طرف جاتے ہیں اٹھا دیتا ہے۔ نہیں، یہ لمحات جو راہ حسین کی طرف جاتے ہیں، راہ حسین کی طرف جو لمحات جاتے ہیں وہ حیات ہیں، موت کا ان میں دخل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کچھ ایسے امور ہیں کہ اللہ کی شان کریمی سے مولا امام حسین کی بارگاہ میں جاتا، جتنے دن گھر سے لے کر پہنچنے تک، واپس آنے تک، یہ اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ اللہ اس کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہدایت پر ہوتا ہے اللہ اس کا زادہم ہدن جو کہا ہے کہ اللہ اس کی جو راہ ہدایت کی طرف جاتے ہیں اللہ اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، جو راہ علم کی طرف جاتے ہیں رب زدنی علما، اس کے علم میں بھی اللہ اضافہ کرتا ہے۔ امام حسین کی طرف قیامت تک کے لیے نظام ہدایت سید الشہداء کے صدقے، اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ جتنی مصیبتیں، جتنے مصائب، جتنے شدائد خانوادے نے جھیلے ہیں، اللہ نے امام حسین کو 3 ایسی کرامتیں دی ہیں، کسی نبی کو نہیں دی، کسی وصی کو نہیں دی، کسی ولی کو عطا نہیں کی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے امام حسین کی تربت میں شفا رکھی ہے، الشفا فی تربتی، شفا رکھی ہے تربت میں۔ دنیا کی ساری مٹی جہاں جہاں پہ بھی ہے، کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، مٹی کھانا حرام ہے۔ یہ واحد ہے تربت سید الشہداء کے فرمائے کہ جو ایک چنی کے برابر آپ دنیا کی کوئی بیماری ہے لا علاج، موت کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا، مرنا تو ہے نا سب۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ جب بیماری لا علاج ہو جائے تو فرمایا ایک چنے کے برابر تربت سید الشہداء کو ایک چنے کے برابر کھا لے، اللہ اس کو شفا دے گا۔ الشفا فی تربتی۔ دوسری ضمانت دی ہے سید الشہداء کے روزے میں، نیچے قبہ کے نیچے استجابت الدعاء تحت قبتی، قبہ سید الشہداء کے نیچے اللہ نے دعا کی قبولیت رکھ دی۔ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تم چلے جاؤ کربلا، قبہ سید الشہداء کے نیچے دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس روزے میں چلے جاؤ، واسطے دے دو، اور سید الشہداء کی بارگاہ میں قبہ سید الشہداء میں دعا کی قبولیت، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تا قیام قیامت ہدایت کا نظام سید الشہداء کے صدقے، امام حسین کے صدقے، الامامۃ فی ذریتی، اللہ نے امامت رکھی ہے، ذریہ سید الشہداء، سارے کے سارے 12ویں امام تک سارے کے سارے ذریت حسینی میں سے، تسعۃ من ذریت الحسین، یہ 9 امام کیا ہے؟ ذریت حسینی سے۔ قیامت تک کے لیے ہدایت کا نظام، ڈیوائن لیڈرشپ کا نظام، سارے کا سارا کیا ہے؟ صدقہ ہے امام حسین کے، ان کے صدقے میں اللہ نے یہ نظام رکھا ہے۔
تو مقدر والے کتنے. یہ سید الشہداء کی عزاداری تقدیر سازی ہے، جنت میں جانے کا پروانہ ہے، عشق مصطفیٰ کے اوپر دلیل بنتی ہے. صحیح حقیقی اسلام کی نوید. اور یہ عزاداری اور عزاداری کے جو نقوش ہیں اس پہ انشاءاللہ کل اپنی جو موضوع ہے ہمارا اول الامر، اس کے اوپر گفتگو کا ہم آغاز کریں گے. جتنی بھی تقدیر سازی ہوتی ہے، عزاداری سید الشہداء، عزاداری سید الشہداء کے جو پلر ہیں انہیں جاننے کی ضرورت ہے. عزاداری سید الشہداء کے اہداف اور مقاصد کو جاننے کی ضرورت ہے. عزاداری سید الشہداء ہمیں ایک مقصد دیتی ہے، مقصدیت ہے. اس کے کوئی آبجیکٹیوز ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہیں. اچھا مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد وہی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے بتائے. عزاداری کا مقصد کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. عزاداری کو اگر سمجھنا ہے، عزاداری کو ایسے سمجھیں خود امام حسین سے پوچھیں. جو امام حسین علیہ السلام کے مقاصد ہیں وہی عزاداری کے مقصد ہے. عزاداری سید الشہداء کے مقاصد سے الگ نہیں ہے. سید الشہداء کے مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، ایمز کیا ہیں. جب ہم انہیں سمجھ جائیں گے تو ہم سمجھ جائیں کہ عزاداری کیا ہے، عزاداری کے مفہوم کیا ہے، عزاداری کا مقصد کیا ہے، عزاداری کے موٹیوز ہیں وہ کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنے اہداف کو بتایا، مقاصد کو بتایا، آبجیکٹیوز کو بتایا، ایمز اینڈ موٹیوز کو بتایا. فرمایا انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت باصلاح فی امت جدی. میں مدینہ سے نکل رہا ہوں، لیونگ مدینہ، کسی ظلم کے لیے نہیں، کسی جبر کے لیے نہیں، کسی فساد کے لیے نہیں، کسی تباہی کے لیے نہیں، کسی بربادی کے لیے نہیں. انی لم اخرج عاشرا، کسی ایول کے لیے نہیں جا رہا ہوں، کسی فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، کسی ظلم کے لیے نہیں جا رہا ہوں. انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لاصلاح فی امت جدی. I'm leaving for the reformation of the nation of my grandfather. اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. اس امت میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ امام حسین چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح کریں. اصلاح ہمیشہ بگاڑ کے مقابلے میں ہوتی، فساد کے مقابلے میں ہوتی. معاشرہ اتنا فاسد ہو چکا ہے، بنو امیہ نے اتنا برباد کر دیا اسلام کو، فسق و فجور اس قدر عام ہو چکا ہے کہ امام حسین نے ایک مقصد ہی یہ رکھ دیا ہے کہ میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے بنو امیہ کے ان حالات کو دیکھا، اس تاریخ کو دیکھا، ان اتوار کو دیکھا، اس جاگیردارانہ نظام کو دیکھا، اس آمریت کو دیکھا، اس طاغوتیت کو دیکھا جس کے لیے حضور نے 23 سال مسلسل زحمتیں کی. اس اسلام میں انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا. بنو امیہ اب برائے نام اسلام رہ چکا ہے. ہر ایک اسلام سے خوف زدہ، نہ عزت ہے نہ بھرم ہے. اس وجہ سے کہ ہر نبی نے آ کر
ہمیشہ 4 چیزوں کی حفاظت. 4 چیزوں میں کسی نے اللہ نے کوئی کمپرومائز نہیں رکھا. نہ عقل کی بربادی میں دیکھیں، نہ جان، نہ مال، نہ عزت، آبرو، اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. کسی کی جان کو لینا نہ حق حرام قرار دیا، عقل کو برباد کرنا حرام قرار دیا، مال کو ناحق لینا حرام قرار دیا گیا، عزت اور ناموس کے تحفظ کو واجب قرار دیا. یزید یہ سارے کام کر رہا تھا، شراب پی کے عقل کو برباد کر رہا تھا، اللہ کے احکام کا مسخرہ کر رہا تھا. یہ یزید تھا. اور یزید کیا ہے؟ وائلیشن اللہ کے احکام میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے معاملات میں، سنت پیغمبر میں. اور اسی طرح دوسروں کے مال کو ہڑپ کر رہا تھا. یہ یزید تھا. دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے والے یزید ہوتے. دوسروں کی عزتوں کا خیال نہ کرنے والے یزید ہوتے. اور عقل کو برباد کرنے والے یزیدی سوچ والے ہوتے. امام حسین نے ان ساری اقدار کی حفاظت کی. آج عزت و ناموس دیکھ رہے ہیں، یہ صدقہ امام حسین کا ہے. آج آپ عقل کی بالادستی دیکھ رہے ہیں، یہ صدقہ امام حسین کا ہے. آج آپ مال کا تحفظ دیکھ رہے ہیں، یہ صدقہ امام حسین کا ہے. آج آپ جان کا تحفظ دیکھ رہے ہیں، یہ صدقہ امام حسین کا ہے. آج آپ کو عبادتیں مل رہی ہیں، آج آپ کو سنتیں مل رہی ہیں، آج آپ کو دین مل رہا ہے. مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون. یہ ساری اصلاح کی ہے، اصلاح امت کی ہے. ریفارمیشن دا نیشن آف مائی گرانڈ فادر، یہ پہلا موٹیو ہے، یہ پہلا مقصد ہے سید الشہداء کا، مدینہ سے نکلنے کا، کربلا کے انقلاب کا، کربلا کے قیام کا. اصلاح کی ہے، امت کی اصلاح کی ہے. ایسی اصلاح کے جو تا قیام قیامت رہنے والی ہے. کسی یزید میں جرت نہیں ہے کہ بیعت کا پھر مطالبہ کرے. پہلی چیز یہ بتا دی. دوسری کیا ہے؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں چاہتا ہوں نیکیوں کو پھیلاؤں، میں چاہتا ہوں برائیوں سے روکوں. آمر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ دریا ہے، دریا ہے، دریا. باقی سارے جتنے بھی احکام ہیں دین کے، اس دریا میں قطرے کی مانند ہے. جس قوم میں اصلاح نہیں ہوتی ہے، آمر بالمعروف نہیں ہوتا ہے، نہی عن المنکر نہیں ہوتا، وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ مردہ ہو جایا کرتا ہے. اس وجہ سے امر بالمعروف، joining the good and forbidding the bad. اس لیے میں جا رہا ہوں. امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا، نیکیوں کو پھیلاؤں گا، برائیوں سے میں روکوں گا. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اور میں وہ سیرت پیش کروں گا جو میرے نانا کی ہے، وہ سیرت پیش کروں گا جو میرے بابا کی ہے. زمانے نے کوشش کی وائلیٹ کیا جائے، اس سنت میں تبدیلی کی جائے، اس سنت کو برباد کیا جائے، علی کے خلاف پروپیگنڈے کیے جائیں. امیر شام جیسے آ کے علی کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں. میں علی کے نام کو پرچم بناؤں گا، میں علی کے نام کو سرفراز کروں گا، میں نبی کے نام کو سر بلند کروں گا، میں نبی کی سیرت پہ چلوں گا، میں علی کی سیرت بتاؤں گا. یہی عزاداری کا مقصد ہے. عزاداری سید الشہداء کے ان مقاصد میں سے یہی ہے. مجلس ہے تو اصلاح کے لیے ہو،
مجلس ہے تو امر بالمعروف کے لیے ہو، مجلس ہے تو نہی عن المنکر کے لیے ہو، مجلس ہے تو سیرت مصطفیٰ کے لیے ہو، مجلس ہے تو سیرت مرتضیٰ کے لیے ہو، سیرت علی کو بتایا جائے، سیرت نبی کو بتایا جائے، اللہ کے احکام کو بتایا جائے، نیکیوں کو پھیلانے کے لیے، یہی عزاداری۔ عزاداری سید الشہداء کے مقصد سے الگ نہیں ہے، یہ مجالس سید الشہداء کے مقصد سے الگ نہیں ہے، اس مجالس کا بھی وہی، ان مجالس کے بھی وہی مقاصد ہیں جو مقاصد سید الشہداء کے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس عزاداری سید الشہداء کا بھی مقصد وہی ہے جو سید الشہداء کے مقاصد۔ اگر کوئی شخص اصلاح امت کر رہا ہے وہ مقصد حسین پر ہے، اگر کوئی شخص امر بالمعروف کر رہا ہے، نہی عن المنکر کر رہا ہے، سیرت نبی کو بتا رہا ہے، سیرت علی کو بتا رہا ہے، وہ مقصد کربلا پر ہے، وہ مقصد سید الشہداء پہ۔ لیکن اگر کوئی اصلاح نہیں کر رہا ہے، امر بالمعروف نہیں کر رہا ہے، نہی عن المنکر نہیں کر رہا ہے، سیرت نبی کو نہیں بتا رہا ہے، سیرت علی کو نہیں بتا رہا ہے، وہ مقصد حسین پر نہیں ہے۔ یہی چیز ہے ہماری مجالس، ہماری محافل، ہمارے یہ تعزیے، ہمارے یہ جتنے جلوس ہیں، جتنی عزاداری ہے، سوگواری ہے، سب کا مقصد ایک ہے۔ اس مقصد کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا سید الشہداء کے مقصد کے ساتھ۔ جو مقصد سید الشہداء کا ہے وہی مقصد اس عزاداری کا ہے، ان مجالس کا ہے، اس سوگواری کی، ان فرش عزا کی، انہی مقاصد کے ساتھ جڑے ہوئی۔ یہ اس وجہ سے کہ امام حسین نے اپنے مقاصد کو کسی ذاکر کے اوپر، کسی عالم کے اوپر، کسی خطیب کے اوپر، کسی شیخ کے اوپر، کسی فقیہ کے اوپر نہیں چھوڑا ہے، اپنے مقاصد کو خود بتایا، اپنے اہداف کو خود بتایا۔ کسی کے لیے قدم قدم کے اوپر موعظہ کر رہے ہیں، قدم قدم کے اوپر ہدایت کر رہے ہیں۔ آپ ان خطبات کو دیکھیں، یہ تو خطبے کا، یہ تو وصیت نامے کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت پیش کی، اور جس سے ہمیں سارے عزاداری کے نقوش ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ عزاداری کے جتنے بھی جہتیں ہیں، ڈائمنشن ہیں، وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس عزاداری پہ بہت خرچ ہوا ہے، اس عزاداری کی اہمیت، یہ عزاداری ہمیں 14 صدیوں سے بچائے آ رہی ہے۔ ہم نے عزاداری کی حفاظت نہیں کی ہے، عزاداری نے ہمیں محفوظ بنایا ہے، عزاداری نے ہمارے دین کو محفوظ بنایا، ہمارے ایمان کو محفوظ بنایا، ہمارے تدین کو محفوظ بنایا، ہمارے احکام کو محفوظ بنایا، ہماری شریعت کو محفوظ بنایا اسی عزاداری نے۔ عزاداری یہ بتا دیا کہ دین کے لیے اگر تمہیں جتنی بھی قربانی دینی پڑے تم دے دو۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین مصطفیٰ میرے قتل، میری شہادت بغیر باقی برقرار نہیں رہ سکتا تو آ جاؤ، تیرو تلوارو، حسین کا بدن حاضر ہے۔ اس نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اس بی بی کو پرسہ دینا ہے، بی بی بڑی پریشان، پہلو شکستہ ماں اس قدر پریشان ہوتی ہے کہ جب سنتی ہے، اب بتایا کہ اماں آج پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بابا نے، نانا نے میرے گلے پہ بوسہ دیا ہے اور میرے بھائی کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے دہن سے کوئی بو آ رہی ہو؟ فرمایا کہ بیٹا آپ کے دہن سے تو مشک عنبر کی طرح خوشبو آ رہی ہے۔
کہا کہ ہم بیٹھے تھے، ایک زانو پہ میں، دوسرے زانو پہ میرا بھائی حسن، پیار کر رہے تھے، اور ایسے میں نانا نے میرے گلے پہ بوسہ دیا، میرے بھائی کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا۔ کہا میں بابا سے پوچھتی ہوں، کہا بابا آج یہ آپ نے تفریق کیوں کی ہے؟ کہا بیٹی یہ راز ہے، مت پوچھو۔ بار بار جب اصرار کیا بیٹی نے بابا سے، تو اس وقت فرمایا، یہ مشکات شریف میں بھی ہے، دوسرے حاکم نشاپوری نے بھی اس کو لکھ دیا، متعدد سنی شیعہ سب مکاتب سب جگہ پہ یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ بار بار جب بیٹی نے اصرار کیا بابا سے کہ بابا یہ تفریق کیسی، فرمایا بیٹی جب میں دونوں بچوں کو پیار کر رہا تھا، ایسے میں جبریل امین آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ جس بیٹے کے ساتھ آپ زیادہ محبت کر رہے ہیں نا، یہ آپ کا بیٹا حسین 3 دن کا تشنہ پیاسا کربلا کے صحرا میں ذبح کر دیا جائے گا، اور دوسرے شہزادے کے ساتھ جو پیار کر رہے ہیں، آپ کی یہ امت اسے زہر ہلایت سے قتل کرے گی۔ بیٹی میں نے اس وجہ سے حسن کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا، حسین کے گلے پہ بوسہ دیا، تو کہا کہ بابا یہ بتائیے کہ میرا بیٹا 3 دن تشنہ پیاسا کربلا کے لک و دک صحرا میں ذبح کیا جائے گا، کیا میں موجود ہوں گی؟ فرمایا فی زمان خال عنی وان کے وان حسن وان علی، فرمایا بیٹی یہ وہ زمانہ ہوگا جب نہ میں موجود ہوں گا، نہ ان کا بابا موجود ہوں گے، نہ آپ موجود ہوں گے، نہ ان کا بھائی حسن موجود ہوں گے۔ تو اس وقت بی بی نے کہا کہ بابا اتنا بتائیے پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ فرمایا کہ اللہ وہ قوم پیدا کرنے والا ہے جو تیرے حسین پہ اس طرح روئیں گے، ان کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے، ان کے خواتین تمہاری خواتین کے اوپر گریہ اور ماتمداری کریں گے، اور جن کے بچے آ کر تیرے بچوں پہ گریہ اور زاری اور عزاداری ماتم سوگواری کریں گے۔ اس وقت بی بی نے فرمایا میں جنت کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاؤں گی، اس وقت تک جنت نہ جاؤں گی جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں داخل نہ ہوں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایاہ منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، پروردگار اس عزاداری کو ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم سب کو اس عزا میں، اس فرش عزا میں شامل فرما، اور ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور بالخصوص سید نور حسن جعفری، صبیحہ نور الحسن جعفری، میر غلام عابد، زہرا بیگم، بلقیس تقوی، پروردگار انہیں عزاداران سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، معصومین علیہ السلام کے جوار عنایت فرما، میرے والد صاحب کی قبلہ کے درجات بلند فرما، یا اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے جوار نصیب فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان ظہور بنور میں تعجیل فرما، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد